رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے متقیوں کے دنوں کے بارے میں بات کرنی ہے، تو آج ہم آتے ہیں متقیوں کی. جب ہم نے دن کی بات کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ متقیوں کے جو دن ہوتے ہیں وہ کس طرح سے گزرتے ہیں. علماء العلماء ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تراش کے ریڈی رکھتے ہیں، اپنے خوف خدا میں رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں ہر کام کو انجام دینے کے لیے، اور پھر وہی ان کے اندر ایک ڈر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین، ان کی ایک اور کوالٹی بتاتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے لا یرزون من اعمالہم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فہم لانفسہم متہمون من اعمالہم مشفقون. مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو متقی کی کوالٹی بتاتے ہیں لا یرزون من اعمالہم القلیل، متقی کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے تھوڑے اعمال پر راضی اور خوش نہیں ہوتا، اور ولا یستکثرون الکثیر، اور بہت جب زیادہ اعمال کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، وہ نہیں سوچتا کہ میں اتنے بڑے بڑے اعمال کرتا ہوں، وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. فہم لانفسہم متہمون، ہمیشہ وہ صرف اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، عبادت میں کوئی کمی ہی نہ رہ جائے. یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو متہم کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو ہی بولتے رہتے، تہمت لگاتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے آپ کے اوپر کہ کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. من اعمالہم مشفقون، اور اپنے اعمال کو انجام دینے میں ہمیشہ مشفق ہوتے ہیں. مشفق کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا کسی چیز کو چاہنا، عشق رکھنا کسی چیز کو، اور اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے. عشق، شدید محبت جو خوف سے مکس ہو، جس کے اندر ہو. من اعمالہم مشفقون، اور اپنے اعمال سے خوش ہوتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں اس اعمال کو کرنے کو، لیکن ایک طرح سے ان کے اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو میرے مولا نے کتنی خوبصورت ہمیں یہ بتا دی ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اعمال کو انجام دینے کی فکر میں ہوتے ہیں. لیکن جسے کہتے ہیں نا، بہت ہی افسوس کی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑے اعمال پہ خوش ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ قبول ہو گئے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے بہت اعمال کر رہے ہیں، تھوڑا ایکسٹرا کر لیں گے، 4-5 زیادہ کر لیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت کر لی. یا اگر ہم تھوڑی سی عبادتیں کر لیتے ہیں تو پھر سب کو بتا کر ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی میرے نزدیک یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ہم مولا کائنات امیر المومنین کی طرف آتے ہیں تو مولا کائنات امیر المومنین بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں اگر متقی بننا ہے نا تو تمہیں اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنے جو بھی اپنے اعمال ہیں، تمہیں تھوڑے سے اگر تم نے عمل کیے تو اس پہ راضی نہیں رہنا ہے، اور اگر تم نے زیادہ کر لیے ہیں تو اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے. اور اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ پورے نہیں ہیں تو تمہیں اسٹرگل کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے ان کو اعمال کو انجام دینے میں. ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ بھی ہے. مجھے امام سجاد علیہ السلام کی یہ بات بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ ابو حمزہ سمالی جو دعا ہے اس میں بھی بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وَمَا قَدَرُ أَعْمَالِنَا فِي جَنْبِ نِعْمَتِكَ وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا نُقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ. یا کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ أَعْمَالُنَا، کہتے ہیں میرے اعمال جو ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، میرے اعمال ہیں کیا، میری اعمال کی اہمیت کیا ہے اے اللہ تیری نعمتوں کی سائڈ سے. اگر کمپیئر کروں تیری نعمتوں کے ساتھ میں اپنے اعمال کو رکھوں تو میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے. وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا نُقَابِلُ بِهَا كَرَمِكَ، میں کیسے اپنے اعمال کو زیادہ کاؤنٹ کروں
مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ تیری کرامت جو تم نے دیا ہے، تیری عطا، تیری بخشش اور تیری کرامت کے سامنے میرے اعمال کو کیسے میں زیادہ کر سکتا ہوں؟ اور یہاں پر کتاب الغارات میں بھی مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم کس طرح سے انفاق کریں، کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین نے اتنا خوبصورت بتایا کہ لو عالم ان اللہ، پھر بتایا کہ کیا آپ کیسے دیتے ہو، کبھی آپ نے ہاتھ نہیں روکا؟ پھر لوگوں نے پوچھا تو مولا کائنات امیر المومنین نے اتنا خوبصورت بتایا کیا، لو اعلم ان اللہ قبل منی فرضا واحدا لامسکت، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے ایک فرض کو، میرے ایک عمل کو قبول کر لیا ہے نا، تو میں کیا کرتا، سخت، تو میں اسی وقت ہاتھ کو روک لیتا، ولیکنی، لیکن واللہ اللہ کی قسم، ما ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اقبل اللہ منی شیئن ام لا، کہ اللہ مجھ سے کسی چیز کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی کتنا میرے مولا نے خوبصورت یہاں پر ہمیں بتا دیا کہ کیسے وہ متقی جو ہے وہ کیسے اپنے اعمال کو بڑا سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اعمال کون سے قبول ہوتے ہیں یا کون سے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اس کا ایک عمل قبول ہو گیا تو وہ اپنے باقی اعمال کو روک دے گا، اس لیے خداوند عالم نے ہر چیز کو اس کے مطابق رکھا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں ثلاث قاسمات الظہر، 3 چیزیں کمر کو توڑ دیتی ہیں۔ کون کون سی؟ رجل استقصر عملہ ونسی ذنوبہ وعجب برایتہ، یہاں پر فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کی کمر کو توڑ دیتی ہیں، کہ نمبر 1 رجل استقصر عملہ، وہ انسان، وہ مرد جو اپنے اعمال کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، وَنَسِيَ ذُنُوبَهُ، اور اپنے گناہوں کو بھول دیتا ہے، گناہوں کو بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے وَعَجَبَ بِرَایَتُهُ، یہاں وہی کہ وہ لوگ جو سمجھتا ہے کہ میری عقل بہت ہے، میری فکر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے ہائی ہوں، میری فکر، میری سوچ، میری یہ وہ چیز اس کو تباہ کر دیتی ہے، اور دوسروں کی فکروں کو، دوسروں کی چیزوں کو کم سمجھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میرے مولا متقیوں کی کوالٹی بتاتے ہیں جو دنوں کو انجام دیتے ہیں، دن کی کوالٹیز میں آتے ہیں نا، تو یہاں پر کہتے ہیں اذا زکی احد منها خاف مما یقال له ویقول انا اعلم بنفسی من غیری وربی اعلم بی منی بنفسی، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون وجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ تو یہاں پر اتنی خوبصورت مولا کوالٹی بتاتا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا، کہا اذا ذکی احد، تعریف کرنا۔ ابھی ہم آتے ہیں تعریف کے ساتھ، میں عجب ہوتی ہوں اس بات پہ کہ مولا نے کسی بھی کوالٹی کو چھوڑا نہیں ہے، مولا نے تمام چیزوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا۔ کتنا خوبصورت طریقے سے مولا بتاتے ہیں کہ اذا ذکی احد منہم، کہ اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے، ذکی یعنی بہت زیادہ اس کو پاک اور پاکیزہ اور ان کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، تو اس وقت خاف مما یقال لہ، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کتنا اچھا ہے نا، ہماری تعریف کی جائے۔ یہ جو تعریف ہوتی ہے نا، یہ انسان کی ایک فطرت میں موجود ہوتی ہے، تعریف کرنا، تعریف سننا ایک فطری عمل ہے جو خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھا ہے، لیکن اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تعریف کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، وہ تعریف جو فضول تعریف ہوتی ہے، اگر کسی کی ایسی تعریف کی جائے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، یعنی ہم اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، دشمن ہی جھوٹی تعریف کر سکتا ہے۔ لیکن جب بھی اچھی تعریف ہوتی ہے نا، اس میں بھی ایک ڈر رہتا ہے۔ متقی کیا سوچتے ہیں جب
ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہاں بری تعریف یا جھوٹی تعریف کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں صرف تعریف کی بات ہے۔ اذا ذکی احد منہم خاف مما یقال لہ، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ فیقول، اور پھر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا اعلم بنفسی من غیری، میں اپنے نفس کو کسی اور سے زیادہ جانتا ہوں۔ کس چیز کو جانتے ہیں؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا برا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نہیں کر رہا۔ وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي، اور میرا رب بہت زیادہ جانتا ہے مجھے، میرے نفس کو بھی، یعنی مجھے میرے نفس سے زیادہ جو جانتا ہے نا، وہ میرا رب بھی جانتا ہے۔ اور یہاں پر کہتا ہے پھر وہ لوگ کہتے ہیں وَجْعَلْنِي أَفْضَلَ، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ تو مجھے جانتا ہے، میں اپنے اندر کو جانتا ہوں، میری یہ جو تعریف ہو رہی ہے مجھے پتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خراب ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیسے اپنے آپ کو بیان کروں، لیکن اے اللہ تو میرے نفس کو اور زیادہ جانتا ہے اور مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، لیکن اے اللہ اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے تو لا تؤاخذنی منی، اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا ان لوگوں کی باتوں کے اوپر۔ وَجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ، اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے قرار دو، وَجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ، مجھے قرار دو افضل، اس سے یعنی سب سے زیادہ افضل مجھے بنا دے، ان کی سوچ سے بڑھ کر، یہ جو سوچ رہے ہیں میرے بارے میں اس سے زیادہ مجھے افضل بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما ہر اس چیز سے جس سے وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کی جب تعریف ہوتی ہے، تعریف ایک فطری چیز ہے، انسان کو اچھی لگتی ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن ہر تعریف جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ جو جھوٹی تعریف ہوتی ہے وہ انسان کو تکبر، غرور اور بری چیزوں میں لے جاتی ہے، یا کبھی کبھی کوئی حقدار ہوتے اور ان کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کو تکبر اور غرور آ جاتا ہے، اگر میری تعریف کی جائے اور وہ چیز مجھ میں نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کو مارنے کے برابر ہو گیا نا، کسی کو برباد کرنے کے برابر ہو گیا۔ لیکن اگر میرے اندر وہ چیز موجود ہے اور اچھی اور واقعاً ایسی تعریف کی جا رہی ہے جس کی میں حقدار ہوں، لائق ہوں، تو تعریف کرنے والے کے لیے تو ضروری ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو آپ اس کی تعریف کرو، اس کی قدردانی کرو، لیکن تعریف کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ سچ بولے، لیکن جس کی تعریف کی جا رہی ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تو ایسا نہ کرے کہ وہ غرور اور تکبر میں آ جائے۔ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ جب اپنی تعریف سنتا ہے نا اور واقعاً وہ حقدار ہے، وہ صحیح بھی ہے اور لوگ بھی اس کو صحیح سمجھے، جس نے کی ہے وہ بھی صحیح انسان نے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے اور اللہ سے یہی کہے اور لوگوں سے کہے کہ نہیں بس شاید میں ایسی ہوں، شاید آپ کی نظروں میں ایسی ہوں، بس اللہ سے دعا کرتی ہوں، میرا رب مجھے جانتا ہے اور میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، بس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ لوگ جو مجھے بول رہے ہیں اللہ ان کی باتوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرے، اور پھر میں دعا مانگتی ہوں جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں میرے بارے میں، اللہ مجھے اس سے اور افضل ترین بنا دے، اور جن اعمال کو وہ نہیں جانتے ہیں میرے کو، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو کتنا خوبصورت طریقے سے یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہمیں متقیوں کے بارے میں کوالٹیز بتاتے ہیں، اور پھر بھی ہم آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام میں تھی۔ میں آتی ہوں بی بی خدیجہ کی طرف، اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کوالٹیز بی بی خدیجہ کے اندر بھی موجود تھی۔ عجب ہے نا کہ وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں دیکھا، اس طریقے سے دیکھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ ذات ہے خدیجہ کی ذات، اور بی بی خدیجہ عجب ہوتا ہے کہ کیا لوگ ان کی تعریف نہیں کرتے ہوں گے، کس قدر ان کو تعریف کی جاتی تھی، ان کو لقب دیے جاتے، جہالت کے دور میں جن کو لقب ملتے تھے ملکۃ العرب۔ تو بی بی خدیجہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر علم ہونے کے باوجود، اس قدر دولت ہونے کے باوجود، اس قدر سوچ اور سمجھ اور حلم ہونے کے باوجود، اور اس قدر ان کو سب پر کنٹرول ہونے کے باوجود،
کیونکہ حدیث میں روایات میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ وہ بی بی ہے کہ جس نے دور جہالت میں اس قدر ان کے پاس مال تھا، اس قدر ان کے پاس مال تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شادی کی تو انہوں نے اپنے سونے اور چاندی کے اتنے ڈھیر لگا دیے تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو لوگ اس طرف تھے وہ اس طرف کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس طرف والے اس طرف کو نہیں دیکھ سکتے، اس قدر مال نکال کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا۔ کیا وہ خدیجہ کی کتنی تعریف ہوتی ہوگی؟ تو بی بی خدیجہ کے اوپر کسی تعریف نے اثر نہیں کیا، اسی لیے تو جب بی بی خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا، لیکن بی بی خدیجہ ٹوٹی نہیں، ہاری نہیں، گھبرائی نہیں، اور بی بی خدیجہ کو تو پڑی بھی نہیں تھی۔ بی بی خدیجہ کی ایک اتنی خوبصورت بات تھی کہ جتنے بھی عرب تھے ان میں سے سب کو بی بی نے خرچ دیا ہوا تھا، پیسے دیے ہوئے تھے، بی بی نے ہر چیز دی ہوئی تھی، یعنی قرض بھی دیا تھا، مدد کی، مالی مدد کی ہوئی تھی۔ تو ہر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے بی بی خدیجہ کے ہاتھ سے ہر ایک نے کھایا ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ ہمیں کیا کیا لیسن دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت بزنس نہیں کر سکتی، ایسا نہیں کہ عورت کام نہیں کر سکتی، عورت بزنس بھی کر سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزنس وومن کو چوز کیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے بزنس کیا، لیکن بی بی خدیجہ نے اس کے ساتھ بزنس کیا کیونکہ بیسٹ بزنس وومن وہ تھی جو کائنات کے سب سے بڑے تجار کے ساتھ بزنس کرے نا۔ تو بی بی خدیجہ نے بھی کہا یہ سب عام ہے، مجھے تو اس سے جو سب سے ہائی ہے نا اس کے ساتھ بزنس کرنی ہے، اور بی بی خدیجہ نے کی۔ اور بی بی خدیجہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بردبار، ایک حلیم، ایک علیم، یعنی ایک بردبار عورت اور عالمہ عورت اور عقل مند عورت، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلتی ہے، اس عورت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب میں یہ بی بی خدیجہ کی باتیں 2-3 چیزیں ہیں جو بی بی خدیجہ کی میں نہیں بھول پاتی ہوں، کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے جب کہا تھا کہ کیا میں تمہارا نبی نہیں ہوں، اس وقت جب رسول خدا نے نبوت کا پہلی مرتبہ ظاہراً اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پیچھے شیر آ رہا ہے، یہ پوری سٹوری جو ہے اس میں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے بہت شدت سے تکلیف دی۔ تکلیف دینے کے بعد ان لوگوں نے چاہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دے، اور پھر رسول خدا پر حملہ کیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول خدا اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ ان کی ریش مبارک جو تھی ان کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور خون جو ہے وہ ان کی انگلیوں سے ٹپک رہا تھا۔ اس وقت زمین اور آسمان کے جتنے بھی فرشتے تھے وہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں، پہاڑوں کے جو پہاڑ ہیں، جو زمین ہے، ان کے جو سردار فرشتے ہیں وہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں، اور زمین کے فرشتے نے کہا کہ اے یا رسول اللہ، ایک دفعہ اللہ کہتا ہے ایک دفعہ آپ صرف اپنی زبان سے بولو، خداوند عالم ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، اللہ سے کہو انہم قوم لا یجہلون، اللہ سے کہو کہ یہ ایسی قوم ہے، لا یعلمون، ایسی قوم ہے جو نہیں جانتی ہے، اور ایسی قوم ہے جو جاہل ہے۔ تو اس وقت بی بی خدیجہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ وقت وہ تھا کہ بی بی خدیجہ نے ڈیفینس کیا، حفاظت کی رسول خدا کی، اور ایسے ایسے خطبے دیے کہ وہ سارے جاہل عرب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، وہ بی بی خدیجہ کہ یہ خطبے سن کر وہ اپنے گھر لوٹ گئے، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بی بی خدیجہ کو بول سکے۔ یہ ہے عورت کی طاقت، اللہ نے دکھائی ہے نا۔ اگر ایک عورت اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلتی ہے، دنیا بھی جو کافی عورتیں ہوتی ہیں جو مادی پرست ہوتی ہیں، اپنے آپ کو کھول کے رکھ دی ہیں، بال کھول کے، اور نامحرموں کو خوش کرنے کے لیے اور ان چیزوں میں پڑ جاتی ہیں، وہ عورتیں، ان عورتوں کے لیے بارے میں بولا گیا ہے کہ یہ بے عقل ہیں۔ لیکن وہ عورت جو اللہ اور اس کے رسول پہ چلتی ہے، حلیم ہوتی ہے، علم رکھتی ہے، اس عورت کے ساتھ تو خود انبیاء نے، اولیاء نے خود مشورے کیے، ان کے مشوروں پر عمل بھی کیا۔ جب کبھی ٹائم ملا تو میں سب کو بتاؤں گی کہ کس نبی نے کس سے مشورہ کیا۔ رسول خدا نے بھی کیا، بی بی خدیجہ کے بعد بھی اپنی بیوی خاص جو بیویاں تھیں ان سے کیا، اور ان پر عمل بھی کیا۔ یہ اللہ رسول خدا کو ضرورت نہیں ہے کسی کے مشورے پر عمل کرنے کی، کیونکہ وہ ما ینطق عن الہویٰ ہے،
وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو کہتا ہے. لیکن رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی سے پوچھ کر، جناب ام سلمہ سے پوچھ کر، پھر اس مشورے پہ عمل کر کے ہمیں یہ دکھایا کہ دیکھو عورت بے عقل ناقص العقل نہیں ہوتی، عورت عقل مند ہوتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ چلے اور وہ علم رکھتی ہے، وہ علم جو اس کو اللہ اور اس کے رسول سے دور نہیں کرتا ہے. تو ہم نے بی بی خدیجہ کو دیکھا کہ بی بی خدیجہ نے کس طرح سے خطبے دیے، اور یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، اس وقت بی بی خدیجہ اپنے گھر سے رو رو کے نکلے تھی، یا محمد ہو این، اے محمد کہاں ہو. اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور رسول خدا سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے، اللہ کی طرح جلدی سے سب چھوڑو، گھر جاؤ، کیونکہ خدیجہ پریشان ہے. اللہ جو ہے وہ بی بی خدیجہ کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں بھی بی بی خدیجہ کی وہ حالت مجھے یاد آتی ہے. ایک ماں کس طرح سے اپنی اولاد کو دیکھ سکتی ہے. اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا کچھ سال کی تھی اور ان کی گود میں تھی، اور شعب ابی طالب میں بھوک کی یہ حالت تھی کہ بی بی خدیجہ کے ہاتھ میں بی بی فاطمہ الزہرا تھی، اور بی بی خدیجہ ان کو دیکھ رہی تھی، ان کے آنسو ٹپک رہے تھے، اور بھوک کی شدت یہ تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ ایسی بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ الزہرا چھوٹی بچی تھی، ان کی حالت ایسی تھی کہ عنقریب تھا کہ ان کی روح پرواز کر جائے. اس وقت بی بی خدیجہ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو ہاتھ میں پکڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور بی بی خدیجہ نے دعا کی. وہ کیا حالت ہوگی بی بی خدیجہ کی، اور اس لیے بی بی خدیجہ نے ہر حال میں رسول خدا کی مدد کی. میں جب غار حرا گئی تھی اور غار ثور میں گئی تھی تو میں بہت عجب ہو گئی تھی، کتنی دور، کتنی بڑی جگہ ہے. تو بی بی خدیجہ دن میں 2 مرتبہ یا 1 دفعہ ضرور غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا لے کے جاتی تھی، اور اس وقت ان کی عمر 60 ایئر، تقریباً 60 ایئر جو تاریخ میں ملتی ہے تھی. بی بی خدیجہ کی شہادت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم عورتیں ہیں، ہم عورتوں کو بی بی خدیجہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین.